جی جناب، ابھی ہم ایک بڑے اہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے، بات ہو رہی تھی نیو ایئر ریزولوشنس کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے پلاننگز کے حوالے سے ہم کس طرح اپنے کام کو پلان کرتے ہیں۔ چونکہ میرا شعبہ ایجوکیشن ہے اور میں الحمدللہ ایجوکیشن فیلڈ سے وابستہ بھی ہوں، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کامن سے موضوع کے اوپر بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی ادارے میں ہوتی ہے، کبھی میرے اپنے اکیڈمی میں یا کسی اور جگہ پر، کہ جناب بچوں کے جو کورسز ہیں وہ ٹائملی اچھے سے ختم نہیں ہو پاتے، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ گلچ آ جاتا ہے۔ اب وہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مسئلہ کیا ہے، کس طرح سے کورس کو پلان کرنا چاہیے، یہ بات اکثر ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا آج کا بھی یہ ٹاپک تھوڑا سا ان پلانڈ ہے، کیونکہ ابھی جو میرے پاس پلانڈ آلریڈی ٹاپکس پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر میں نے کام کرنا ہے اور ویڈیوز بنانی ہے آج کی، اور انشاءاللہ یہ آج یہ سلسلہ میں کوشش کروں گا کہ اس سال کے جو فائنل ویڈیوز ہیں ان کو میں کمپلیٹ کر سکوں۔ تو پہلے تو اس موضوع کو میں لے کے آتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ایک ڈاکومنٹ ہو جائے، ریکارڈ ہو جائے، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر ظاہر ہے آگے کام بھی آئیں ہمارے۔ اصل میں بات اگر ہم پلاننگ کی کرتے ہیں نا، اور کسی بچے کے کورس کے حوالے سے اسکول کالج کے اندر کہ کوئی بعض اوقات یہ چیزیں ٹائملی نہیں ہو پاتی، حالانکہ کالجز میں یا اسکولس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ایک گیون ٹائم کے اندر وہ اپنا کورس ختم بھی کروا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ظاہر ہے جو بھی سینڈ اپس اور دیگر پری بورڈز اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور بچے ظاہر ہے اسے گو تھرو ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بچے جو ہے نا جی، چاہے وہ اسکول کے ہوں چاہے کالجز کے ہوں، تو ان کا ایک ہی پرابلم ہوتا ہے، اور ایک ہی ان کی جو ہے نا وہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہماری فلاں فلاں چیزیں اس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، بہت سے کانسیپٹس ہمارے رہ گئے ہیں، بہت سے کوشچنز ہمارے رہ گئے ہیں بیچ میں۔ ہم نے چیپٹرز تو اس طرح سے کمپلیٹ کر لیے ہیں جس طرح کالج والوں کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اتنے ٹائم میں کورس ختم کروانا ہے، اور ہر ٹیچر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کا جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کیوں ہوتی ہیں، کیوں ارائز ہوتی ہیں؟ کیا اس کے اندر بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ایگزیجوریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، یا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا جی وہ اس حوالے سے ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بچے اس حوالے سے اس قدر غلط بیانی نہیں کر رہے ہوتے جس قدر جو ہے نا وہ اسکول یا کالجز کی طرف سے جو ہے نا کچھ مسئلہ آتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر کورس کی پلاننگ کو ہم دیکھیں نا تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا وہ مطلب حالانکہ پیپر دے کر اور جو رزلٹ تک کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بچے زیادہ تر چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکولس کو اٹینڈ کرتے ہیں، یا کالجز کی طرف تو خیر نہیں جاتے، وہ تو جب تک وہ ان کا کوئی پراپر اچھا میٹرک کا رزلٹ لائے تو پھر اس کے بعد وہ کوئی کالجز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ لیکن اسکولس کے اندر مثلا 9th کے پیپر دیے تو 10th کے لیے اگر اسکول والے جو ہیں وہ کوئی ارینج کرتے ہیں کلاسز، تو بچے نارملی نہیں جاتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رزلٹ کے بعد جائے جائے، رزلٹ کے بعد بھی بہت کیجولی 1-2 ہفتے کے اندر اندر کو ان کی اٹینڈنس کوئی پراپر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مزید 1-2 ہفتے ایسا گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم وہاں کا ڈیوریشن دیکھیں، نیکسٹ جو اینول ایگزامینیشن ہوتا ہے بورڈ کا، چاہے وہ فیڈرل ہے پنڈی ہے، اس میں 6-7-8 مہینے کا ایک بڑا معقول وقت ہوتا ہے، اور یہ ظاہر بہت بڑا وقت ہے۔ اس کے اندر جو اسکول کالجز کی پالیسی ہے نا یہاں پر تھوڑا سا ایک پرابلم آتا ہے جی۔ پرابلم مطلب اگر ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں، کیونکہ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری رائے سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کسی کا، ہر انسان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں اپنی صرف ایک رائے دے سکتا ہوں، یہ کوئی فائنل کوئی یہ نہیں ہے، کوئی ایسا ورڈکٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس 6 to 8 months کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، میں انتظامیہ کی اگر بات کروں تو آپ اپنے ٹیچرز کو جو کہ سبجیکٹس کے ظاہر رسپانسبل ہوتے ہیں اور ان کے پاس سبجیکٹس کی ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اگر 8 سبجیکٹ ہیں بچے کے تو آپ کے پاس 8 الگ ٹیچرز ہیں، ان سم کیسز آپ کے پاس 6 ٹیچرز ہوتے ہیں 8 سبجیکٹس کے لیے، 1 یا 2 ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو 2 سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جناب آپ ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے 3 months میں یا 4 month میں یہ سارا سلیبس ختم کروانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا فلاں ٹائم کے اوپر جو ہے نا جی یہ آپ کے
سینڈ اپس ہوں گے، سینڈ اپ ایگزامز ہوں گے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک پروویژن ہوگا ریویو کا، اور ہم اس کے بعد ہم ری سینڈ اپ لے سکتے ہیں، ہم کچھ اور اسیسمنٹ کر سکتے ہیں بچے کی، اور پھر اس کے بعد پری بورڈز، پھر یہ، اور مطلب اس طرح پھر ہم نے آخری منتھ میں یہ کرنا ہے، بچوں کو فری کر دینا ہے۔ تو اگر اس 8 to 9 months کا ٹینیور دیکھا جائے تو بچے کی جو پڑھائی ہوتی ہے یا پراپر اس کے لیکچر سیشنز اور اس کے جو پیریڈز ہوتے ہیں نا، وہ 3 to 4 month ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ ایک جنرل میں آپ کو ویو دے رہا ہوں، اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، بہت سے اداروں کے اندر میں نے پڑھایا ہے، سو میں اس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں، اور میری اس بات سے بہت سے لوگ شاید اتفاق یقیناً کریں گے۔ اب وہ 3 سے 4 ماہ جو ٹیچرز کے پاس ہوتے ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے انہوں نے جو کتابیں ختم کروانی ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے ایک بڑا معقول ان کا سلیبس ہوتا ہے، اور بڑا ایک ظاہر ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، اس کے چیپٹرز ہیں، اور وہ سارا کچھ، اور اگر ہم لیٹ سپوز 10 سے 12 چیپٹرز بھی لے لیں اگر ہم ایوریج ہر کتاب کے، تو 3 سے 4 ماہ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے پڑھانا اپنے بچے کو ہے، خود تو نہیں پڑھنا، تو وہ ظاہر ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ بھائی آپ بچہ جو ہے وہ اس کو سمجھے گا۔ اگر بچہ اس کو نہیں سمجھتا، اور الٹیمیٹلی آپ کا گول صرف اور صرف اپنے ٹائم کے اندر کاپیز کمپلیٹ کروا کے اور ایک کورس ختم کروانا ہے، لیکچرز ڈیلیور کرنے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ نے سارا کام کمپلیٹ کر کے، اینڈ ڈز ناٹ میٹر کہ بچہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، اس کے کانسیپٹس کیا ہیں، بچوں کی کیا پوزیشن ہے، آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کے بعد جو ہے نا سینڈ اپس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رزلٹ اس کا کیا آتا ہے؟ رزلٹ اس کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس طرح میرے پاس اب ہر سال جو ہے نا مختلف طرح کے رزلٹ ہوتے ہیں مختلف سکولز کے، کہ آپ کے ساتھ میں اب کیا شیئر کروں کہ 90% بچے جو ہوتے ہیں وہ سینڈ اپس کے اندر رہ جاتے ہیں، 1 2 3 پیپرز کے اندر، اور 50% یا 40% بچے ایسے تھے جو 4 4 5 5 مضامین میں وہ رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ری سینڈ اپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، پھر ان کے والدین کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میں بلیک میل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جناب ان کو ہر طرح سے مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا رزلٹ نہیں، اس کا داخلہ نہیں جائے گا جی، اس کا ہم آگے داخلہ بالکل نہیں بھیجیں گے، یا ہم اس کو پرائیویٹ بھیجیں گے جی، کیونکہ ہمارے ادارے کا نام خراب ہوتا ہے اگر بچے کی یہ پرفارمنس رہی۔ اور مطلب میں خود والدین پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ پھر وہ اس کا سارا جو مسئلہ ہے وہ پھر آگے جا کے وہ ٹیوٹرز پہ چلے جاتے ہیں کہ جی بچے کے لیے اکیڈمیز ارینج کرتے ہیں اور یہ سارا، لیکن وہ کبھی بھی سکولز کے نظام کی طرف نہیں جاتے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بچے کو آپ نے ریویژن کا ٹائم کتنا دیا، آپ نے تو 3 سے 4 ماہ میں اس کو صرف کورس پڑھانے کے اوپر فوکس کیا ہے، پیریڈ ہو رہے ہیں، کورس ختم ہو رہا ہے، بات ختم، اس دوران آپ نے بچے کی نہ اسیسمنٹ کی ہے کہ بچے کو پچھلے 2 چیپٹر سمجھ بھی آئے یا نہیں۔ دیکھیں اصل تو گزارش یہ کرنے والی کہ آپ نے کبھی بچے کی اسیسمنٹ کی 15 دن یا 20 دن کے بعد، کہ آپ کو 1-2 دن ایسے رکھیں جس میں بچے سے کوشچن آنسر سیشن رکھیں۔ اب یہ جو کوشچن آنسر سیشن ہے نا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر یہ میں پہلی بار لے کے آیا تھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، اور میں نے ایک ویک کے اندر اپنے کم از کم 2 دن ایسے رکھے ہوتے تھے جس میں سے کوشچن آنسر سیشن لیتا تھا۔ بچوں کے لیے بڑی ظاہر انیوژل سی بات تھی، کیونکہ میرے پیریڈز میں ایسا ہوتا تھا کہ جناب میں بچوں کو کہتا تھا یار آپ کا کوشچن آنسر سیشن ہے، میں پیریڈ نہیں لوں گا، کوئی لیکچر نہیں ہوگا، آپ اپنے کوشچنز وغیرہ پریپیئر کریں، آپ کورس سے ریلیٹڈ بھی کر سکتے ہیں، اس سے علیحدہ بھی کوئی آپ چاہیں تو کسی اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا کوئی جنرل نالج کا سوال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ بچوں کو انکریج کیا جائے، کیونکہ جتنے بچے کوشچنز کریں گے ان کا ڈیفینیٹلی مائنڈ جو ہے وہ امپروو ہوگا، اور ان کے اندر ایک رجحان ہوگا، ٹیچر سے انٹریکٹ کریں گے، اس سے ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں بات کریں گے، ان کے اندر کی ایک جھجک ختم ہوگی، ان میں پڑھائی کا بھی ایک ٹیسٹ آئے گا کہ جی ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، اچھا پھر اس کے بعد ایک چیپٹر ختم ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے، بیچ کے اندر وہ جو ہے چھوٹے موٹے ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں، وہ 10-20 نمبروں کے، اور اس کے اندر نارملی 2-4 سوال دے دیے جاتے ہیں، بچوں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں جی فلاں چیپٹر میں سے سوال آنے، یہ کر لیں یہ کر لیں، وہ کر کے بچہ چلو ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب اوور آل سینڈ اپس ہوتے ہیں پوری کتاب کے، تو بچہ اس کے اندر ظاہر ہے اس نے رہنا ہوتا ہے۔ کیوں رہ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس ظاہر ہے نہ تو ریویژن ٹائم ہوتا ہے، نہ اس کی اس سے پہلے کوئی اسیسمنٹ ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں بچے کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، انہیں رٹے لگائے ہوتے ہیں، اور رٹے لگا کے وہ ظاہر ہے اس وقت تک جو ہے نا کوئی اکا دکا اس کے جو پیپر ہوئے ہوتے ہیں اسکول کے اندر، پیپر تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر میں نے بتایا کہ 10-20-30-35 نمبروں کے جو ہے نا عام طور پر ٹیسٹ ہوتے ہیں اسکول کالجز میں، اور بچہ اس کے اندر آرام سے 15-20 نمبر لے کے جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ نکل جاتا ہے، حالانکہ نمبر کوئی بہت اچھے نہیں ہوتے، اور دیکھا جائے تو وہ 1 یا 2 چیپٹروں میں سے جو سوال ہوتے ہیں اور وہ بڑے آسان سے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے 4-5 MCQs آنے، 2-3 شارٹ کوشچن آنے، بس ایک آدھ کوئی نومیریکل یا لانگ آ جائے گا،
بچہ آرام سے اس کی تیاری کر کے رٹے لگا کے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل جاتا ہے. 35 میں سے وہ بھی بہت کم بچے ہوتے ہیں جو 30 یا 35 نمبر پورے لیتے ہیں, ادروائز تو وہ یہی ہوتا ہے 15-20 نمبر لے کے ایوریج ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو اب بات یہ جناب کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تب جا کر امپروو ہوں گی کہ بھائی آپ کم از کم اپنا ایک ایسا سسٹم رکھیں گے کہ یہ آپ کے سینڈ اپ یا پری بورڈ وغیرہ آپ کم از کم وہاں تک لے کے جائیں کہ یعنی اب مثال کے طور پر بورڈ کے پیپر ہونے ہیں آپ کے مارچ کے اینڈ میں, ٹھیک ہو گیا, تو آپ کم از کم پری بورڈ اپنے اگر ارینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ مارچ کے شروع میں کریں تاکہ اس کے اندر بچے جو ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لیں, ان کی اسیسمنٹ ہو چکی, ان کا ریویژن ہو چکا ہو, کم از کم 1 سے 2 بار ریویژن ہو چکا ہو, چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد جا کر جو ہے نا جب ان کے وہ پری بورڈ یا ان کے جو سینڈ اپ جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ کم از کم اس کے قریب جا کے آپ لیں, اچھی طرح ریوائز کروا کے ان کے ساتھ باقاعدہ آپ کلاس کے اندر سیشن لیں. یہ نہیں کہ آپ صرف ایک پیریڈ لے کر اور اپنا کورس ختم کروا کے اس کے بعد آپ بچے کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ جی بچے نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا, اور بچے بھی ظاہر ہے کہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں شو کرتے, انہیں نہیں بھی آ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں آ گیا ہے, اور یہ بچے کی نیچرل سائیکی ہے جو کہ میں پڑھتا رہتا ہوں بچوں کے جو ہے نا وہ مائنڈ میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. اسی طرح ہوتا ہے بچے کو ایک چیز بالکل نہیں آتی اور بچہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دے گا سر مجھے سمجھ آ گئی بالکل ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا, اور میرے جیسا اگر کوئی بندہ ان کو مل جائے تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ابھی کر کے دکھاؤ, میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال اس میں سے نکالتا ہوں بچے کو نہیں آتا, وہ بڑا آسان ہوتا ہے, کوئی یہ بھی نہیں کوئی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کانسیپٹ کو میں الحمدللہ اس کے ٹیسٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ظاہر اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, بچے کو کسی نہ کسی اینگل سے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی اب میرے خیال سے ہمارے اسکولز اور کالجز کو امپروو کرنی ہوگی, اور یہ بڑے سالوں کا معاملہ ہے اور میں ہمیشہ سے یہ چیز کہتا رہتا ہوں. اب تو خیر ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو بھی ایکسپیرینسز ہیں اپنی لائف کے اور جو ڈے ٹو ڈے میرے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہم میں سے سب کو ہی پتہ ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے والدین ہیں چاہے وہ کم پڑھے لکھے والدین بھی ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے متعلق کوئی بات کرنا یا اس کو ایڈریس کرنا جو ہے نا وہ کوئی بھی مناسب نہیں سمجھتا شاید, یا اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے شاید اسکول انتظامیہ جو ہے نا جی وہ برا مانے گی, ان کے خلاف ہو جائے گی ان کے بچوں کے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ آپ ان کو فی پے کر رہے ہیں, ان ریٹرن وہ آپ کو سروسز دے رہے ہیں, تو اگر ان کی سروسز سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ان کی توہین کریں یا ان کے ساتھ جا کر لڑائی جھگڑا کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں اور آپ کی تنقید جیسے کہ میں اب کر رہا ہوں تو اس کے ظاہر حوالے سے میں ایک اصلاح بھی تو پیش کر رہا ہوں, میں کوئی ریفارم بھی تو پیش کر رہا ہوں کہ جناب اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے, آپ اس طرح سے کریں. آپ 3 سے 4 ماہ میں ہی نہیں تو کم از کم آپ 5 ماہ میں کورس ختم کروائیں, اس کے بعد کم از کم ریویژن کروائیں, بچوں سے آپ سیشنز لیں, ویک میں کم از کم 2 دن آپ کے ایسے سیشن ہونے چاہیے, کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے, اور بچوں کو باقاعدہ طور پہ اسیسمنٹس دیں کہ جناب ہم نے آپ سے اس طرح سے کوشچنس کرنے ہیں, اورل بھی ہوگا ریٹن بھی ہوگا, پھر جہاں جہاں پریکٹیکل ہوتے ہیں پریکٹیکل سبجیکٹس کے وہ بھی ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ امپرومنٹ آپ کو نظر آئے گی. جب بچے کو اس سے پڑھائیں گے اور آپ اس سے ٹیسٹ نہیں لیں گے, جب آپ اس کی اسیسمنٹ نہیں لیں گے, جب آپ مڑ کر یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے پڑھائے ہوئے کا اثر کیا ہوا ہے, بچے نے کتنا اڈاپٹ کیا, بچے نے کتنا سمجھا ہے, تو اس کا نتیجہ 0 ہوگا. پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جب آپ سینڈ اپس لیں گے تو آپ کے جناب اگر آپ کے پاس 50 بچے ہیں تو اس میں سے کم 40 بچے جو ہیں وہ 3 سے 4 سبجیکٹس میں رہ جائیں گے, اور جو باقی کے 10 بچیں گے ان میں سے 2, 3 یا 4 ایسے ہوں گے جو نکل جائیں گے, باقی مزید جو 2, 4, 5 پیچھے بچیں گے وہ کسی 1 یا 2 سبجیکٹس میں رہ جائیں گے, ان کے پھر ہی سینڈ اپ ہوں گے. اور پھر وہی والدین کے ساتھ جیسا میں گزارش کرتا ہوں پہلے بھی کہ بلیک میلنگ والا معاملہ ہوگا جی کہ ہم ان کا داخلہ نہیں بھیجیں گے یا ہم ان کو پرائیویٹ داخلہ بھیجیں گے, یہ ہو جائے گا, اس طرح ہوگا. وہ پھر آپ کو پتہ ہے اسکول والے صرف وہی بات ہے کہ اپنی نااہلی کو جو ہے نا وہ دوسری طرف ڈال دیتے ہیں بچے کے اوپر, یا پھر وہ ان کی آگے سے کوشش یہ ہوتی ہے ان کو اکیڈمی کروائیں. اگر وہ خود کوئی پروویژن دے رہے ہیں اکیڈمی کا تو وہ اپنی اکیڈمی کی طرف جو ہے نا بچے کو ڈریگ کر لیتے ہیں, یا پھر بچہ آلریڈی اگر کسی اکیڈمی میں جا رہا ہے تو پھر وہ اس کے ٹیوٹر کے اوپر وہ اسٹریس ڈالتے ہیں کہ جی آپ ان کی تیاری کروائیں, آپ ان کا فوکس کروائیں, ان کے ٹیوٹر کو کہیں جی وہ اس سبجیکٹ کے اوپر فوکس کرے. تو بھائی میرا سوال یہ ہے پھر آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ نے اسکول کس لیے کھولا ہوا ہے, اور آپ نے جو اسپیشلسٹ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں ہر سبجیکٹ کے وہ کیا کر رہے ہیں.
وہ کس طرح پڑھا رہے ہیں، مطلب وہ اسکول جو ہے کہ کیا پڑھانے کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ صرف کتابیں کھلواتے ہیں، ان کی حاضریاں لگواتے ہیں. اور میں اگین اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو صرف سرٹیفکیٹ اور ڈگریز کے لیے داخل کرتے ہیں، کہ ان کو ایک جو ہے نا بس ریگولر داخلہ اور ایک آپ نے بورڈ کی اسٹیمپ لگوانی ہے، اور اس کے لیے آپ اسکولوں کے اندر فیسیں بھی دیتے ہیں پورا سال، اور جناب آپ ان کو بھیجتے بھی ہیں، ان کا وقت بھی پھر اس کا مطلب ہے آپ ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ پڑھائی پھر اگر ان کی اکیڈمیز میں ہی ہونی ہے، کانسیپٹس ان کے اکیڈمیز میں ہی سارے ڈیولپ ہونے ہیں، ریویژن سے لے کے ٹیسٹ اور ہر طرح کی پریپریشن، ایون بورڈ کی پریپریشن بھی اکیڈمیز میں ہونی ہے، اور کانسیپٹس بھی ان کے وہاں بلڈ اپ ہونے. ایون ان کو بورڈ کے کسی پیٹرن کا بھی بچے کو، موسٹلی بچے ایسے 90% زیادہ جن کو بورڈ کے پیٹرن کا نہیں پتہ ہوتا، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پیپر چیکنگ کیسے ہوگی، ہم کون سی غلطیاں کریں. کامن غلطیاں ان کے ٹیچرز نہیں نکالتے اسکول کالج کے اندر. میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے یہ کامن ایررز ہیں جن کے اوپر آپ کے بورڈ میں نمبر کٹ جاتے ہیں، اور آپ ان کو ایرر نہیں سمجھتے، آپ ان کو غلطی نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کو یہ نشاندہی نہیں کی کہ بھائی یہ غلطی ہے، اور آپ اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے، آپ اس کو بس لیٹ گو کریں، بس ٹھیک ہے جانے دیں، اسی طرح لکھیں گے. مطلب آنسر لکھنے میں بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، کئی طرح کی غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں جن کو آپ غلطی نہیں سمجھ رہے ہوتے کیجول وے میں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر میں کوئی آپ کو چیز پڑھاؤں گا یا کوئی لیکچر ہے، وہ تو میرے اور چینلز کے اوپر موجود ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جناب اب یہ چیزیں بھی تو کروانا ٹیچر کا کام ہے نا. تو اسکول لیول پہ تو صفر ہے، اسکول لیول پہ تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے کامن سی میں بات کرتا ہوں کہ ایک فزکس کا سوال ہے اور اس نے جواب نکالا ہے 20، وہ 20 لکھ دے گا جواب. اب وہ جواب اس کا ٹھیک ہے، لیکن 20 کے آگے یونٹ نہیں لکھا گیا. بھائی 20 ہے کیا، 20 kg ہے یا 20 سینٹی میٹر ہے یا میٹر ہے یا 20 سیکنڈز ہے، اس نے جواب کس میں نکالا ہے، کون سے یونٹ میں نکالا ہے. اگر ٹائم میں نکالا ہے تو پھر 20 کے آگے سیکنڈ لکھے گا، اگر ماس میں نکالا ہے تو 20 کے آگے kg لکھے گا، اگر لینتھ میں نکالا ہے تو 20 کے آگے سینٹی میٹر، ملی میٹر، میٹر کچھ تو لکھے گا. لیکن بچے کو یہی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا لکھنا ہے اور اس کے آگے کون سا یونٹ لکھنا ہے، اس کو کس طرح اسپیسیفائی کرنا ہے. اس نے خالی نیچے 20 لکھا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس میں کیا غلطی ہے، آپ نے نمبر کیوں کاٹے ہیں. بھائی بات یہ کہ میں بالکل نمبر کاٹوں گا، میں کم از کم 0.5 یا 1 نمبر بچے کا اس چیز سے کاٹتا ہوں کہ آپ نے یونٹ نہیں اسپیسیفائی کیا. آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کے نمبر کیسے کٹتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کر لی ہے، ان کے کانسیپٹس بھی ٹھیک ہیں، بورڈ میں جا کے وہ فیل ہو جاتے ہیں برے طریقے سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی چیز ہے ٹیچرز کی نااہلی، کہ وہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں کروا پاتے، صرف رٹے اور صرف بس سوال کروا دیے، دیٹس آل، نو کانسیپٹ اینڈ نو نتھنگ. تو یہ چیزیں ہیں. اب ان چیزوں کو ظاہر ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تبھی ہمارے ظاہر ایجوکیشن معاملات میں بہتری آئے گی جناب. اس کے بغیر تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے. ادروائز تو پھر یہی چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، لاسٹ 29 ایئر سے میں دیکھ رہا ہوں. نیکسٹ 29 ایئرز بھی ایسے ہی چلیں گے، اس میں ظاہر ہے. اور پھر جو ہماری نئی نسل اب آ رہی ہے، یہ اسی طرح کے ٹیچر اس میں سے نکلیں گے جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جس طرح کی یہ ان کی آپ یہ دیکھتے ہیں آپ برنگنگ اداروں کے اندر. تو یہ اسی طرح آگے جا کے خود بھی ان میں سے جو بھی ٹیچرز بنیں گے، شعبہ تعلیم میں آئیں گے، وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیم کا کیا حال ہوگا. وہ پھر اسی طرح کے ٹیچرز آپ کو ملیں گے، اس سے بھی بلکہ ابتر حال میں آپ کو جو ہے نا ٹیچرز ملیں گے. اور ایجوکیشن کا حال جو آج ہے، یعنی کہ 27 دسمبر 2025، میں آپ کو ٹائم ڈیٹ سب بتا رہا ہوں، کچھ 7:30-8 بجے کا وقت ہے صبح کا. تو میرا مقصد ہے کہ اس سے آگے چلے جائیں مزید 29 سال، تو آپ کو اس سے بھی بدتر حالت ملے گی. اس سے میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئے گی، کوئی ریفارمز اس میں نہیں آئیں گی، ڈیولپ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب حالت ایسی رہے گی اور کسی کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہونا ہے.